وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت۔ تہجد کی نماز کس طریقے سے پڑھیں، کب پڑھیں، اس کا ٹائم کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، اور ہماری ماں بہن تہجد کی نماز کس طرح ادا کریں۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتا ہوں کہ تہجد کی نماز کیا ہے، سنت ہے، نفل کی نیت باندھنی ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ تہجد کی نماز نفل کی نیت باندھی جاتی ہے، یعنی کہ نماز نفل ہے، لیکن تمام نفلوں میں یہ نماز سب سے بابرکت، سب سے بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے تہجد کی نماز سے بہتر کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ آپ کا رب روٹھ جائے، آپ کا خدا روٹھ جائے، گھر کے اندر برکتیں نہیں ہیں، اولاد نافرمان ہے، یا بیوی بچے آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا آپ ہر وہ کام جو کرنے سے آپ تنگ ہو چکے ہیں وہ کام نہیں ہوتا، بے بس ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، تو اللہ کے واسطے اس نماز کو نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز اس لیے دی ہے تاکہ بندے اس نماز کو پڑھ کے مجھے راضی کریں، مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ یہ تو اس نماز کی فضیلت ہے، کیونکہ دنیا جب سوتی ہے اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ جانیں کہ جب تنہائی میں کوئی اللہ کو پکارے، اللہ کو یاد کرے، تو اللہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ تہجد کی نماز کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، ہماری ماں بہن کس طرح پڑھیں؟ تو آپ تہجد کی نیت جب بھی کریں، آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت تہجد کی نماز نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ آپ کھڑی ہو کے نیتیں باندھ لیں، جیسے اور نماز ادا کرتی ہیں ایسے ہی اس نماز کو ادا کریں۔ اگر آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، تو بیٹھ کے آپ کیسے نماز ادا کریں، کیسے اس نماز کو پڑھیں، میں آج اس بچی یہ پڑھ کے دکھائے گی، آپ باقاعدہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ تو نیتیں آپ نے سن لی۔ دوسری چیز، یہ نماز پڑھی کب جاتی ہے، اس نماز کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن سب سے افضل وقت، سب سے بابرکت وقت، سب سے اچھا وقت، جس وقت میں اللہ اس نماز کو قبول فرماتے ہیں، بے حد راضی ہوتے ہیں، اللہ عطا کرتے ہیں، وہ وقت ہے آخر عشرے کا، یعنی کہ رات کا آخر جو حصہ ہے، جس وقت آپ سحری کھاتے ہیں، یا یہ کہیں اپنی زبان میں کہ فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے کا جو وقت ہے وہ 1 گھنٹہ نکال لیں۔ اس 1 گھنٹے میں جب آپ اس نماز کو پڑھتے ہیں، اور اس نماز کا وہ سب سے بہتر وقت ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میٹھی نیند لے کے سوتی ہے۔ اس وقت جب کوئی بندہ یا بندی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، خدا کی قسم 5 منٹ رو کے دیکھے اللہ کے سامنے، دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس نماز کے پاور دیکھیں، طاقت دیکھیں، جو مانگے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ نماز کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، ان کو سنیں غور سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس نماز کو جو آپ پڑھتے تھے 8 رکعت آپ زیادہ پڑھتے تھے، کبھی آپ 12 رکعت پڑھ لیتے تھے، کبھی 2-4 رکعت۔ تو آپ کو جتنا وقت ملے، جتنا ٹائم ملے، اطمینان کے ساتھ آپ چاہے 2 پڑھیں، چاہے 4، 6، 8، 10، 12 رکعت، جو مرضی آپ جتنے رکعت چاہیں پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ اس نماز کی بے شمار فضیلت ہے۔ تو آپ کو وقت کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، نماز کی نیت کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا، کب پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تہجد کی نماز، تو نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ بیٹے ہاتھ باندھ دو، بیٹی کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ باندھ لو۔ یہ نیت اس طرح آپ، تو اس وقت آپ نظر ادھر رکھیں گے، یہاں رکھیں گے گود میں، اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، کوئی سورت پڑھ کے آپ جب رکوع میں جائیں گے، جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر رکوع کتنا کریں گے؟ کچھ ہوتی ہے ہلکا سا یوں سر جھکایا،
یہ رکوع صحیح نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے آپ کو جب بیٹھ کے نماز ادا کریں گی تو اچھی طریقے سے آپ کو رکوع کرنا ہوگا، اتنا آپ کو جھکنا ہوگا اچھی طریقے سے۔ یہ نہیں کہ آپ نیتیں باندھ رکھی ہیں اور ہلکا آپ نے جھکا، نہیں، اچھے انداز میں آپ کو رکوع کرنا ہے۔ بیٹے رکوع میں جاؤ، ہاتھ اس پہ رکھو اور جھکو، اتنا جھکنا ہے آپ کو۔ یہ انداز سب سے بہتر ہے رکوع کا۔ آپ رکوع میں جو اور نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس طرح اس نماز کے اندر بھی پڑھیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے آپ بالکل سیدھے بیٹھ جاؤ اور اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں چلی جائیں، سجدے میں جاؤ بیٹا۔ یہ طریقہ، اس طریقے سے آپ دو دو رکعت کر کے بیٹھ جاؤ بیٹے، دو دو رکعت کر کے آپ اس نماز کو پڑھیں۔ یہ تو بیٹھنے کا میں نے طریقہ بتلایا کہ اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گی تو اس طرح آپ نماز پڑھیں جیسے اور نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، جو سجدے میں جو تسبیح پڑھتے ہیں، رکوع میں جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں، ان چیزوں کو اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ نماز قبول بھی ہوگی، اچھے انداز میں پڑھی جائے گی۔ اگر آپ کھڑی ہو کے نماز پڑھیں گی جیسے اور نماز آپ پڑھتی ہیں، ایسے ہی اس نماز کا پڑھنے کا طریقہ ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، بس فرق یہ ہے ان کا ٹائم الگ ہے، ان کی نیتیں الگ ہیں، ان کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس نماز کو سن کر آپ بے حد بہت کچھ سیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔